ہاتھ کو فمن ہاتھ کو الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وقادر المغفرۃ وقائد طیب البرکۃ ومنتظر بعد من الحلقۃ سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات دعا ہے پروردگار عالم سب بانیان کا یہ تمام قرض شفاعت کو اپنی قابل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے گا۔ آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ تمام مومنین کی جو جائز حاجات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آپ کو دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے، محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرمائے، ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرمائے، ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرمائے، اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے، تمام قوم کو قبولیت تک پہنچائے، سہارا درود کریں تو مل کے سارے بلند آواز سے صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے بات شروع کی۔ 18,000 آدمی توجہ میری طرف ہوگی، بات سمجھ میں آئی تو اتنا ضرور بولیے گا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا خطاب صحیفہ کے امیروں سے نہیں زمین کے وزیروں سے۔ 18,000 عالمین میں جو انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے گھر کی مکمل رجسٹری اپنے نام منتقل کروانے اسے نہیں کرتے۔ 13 رجب علی نے کعبے میں ثبوت کیا، فاطمہ بنت اسد کعبے کی طرف بڑھی، کعبے کی دیوار میں در بنا، بی بی کعبے کے اندر داخل ہوئی۔ 13 رجب کو بی بی کعبے میں گئی، 16 رجب کو بی بی کعبے سے باہر نکلی۔ جب رسول بی بی کو لینے 16 رجب کعبے میں گئے تو بی بی نے مولا علی کو رسول خدا کے حوالے کیا، ایسے جیسے ماں انتظار میں بیٹھی تھی۔ بی بی نے فوراً رسول کے ہاتھوں پر مولا کو دیا اور فوراً کہا کہ یا رسول اللہ، عجیب بچہ ہے، نہ آنکھیں کھولتا ہے، نہ روتا ہے، نہ مسکراتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے، نہ کچھ پیتا ہے۔ ایسی بات ہاتھوں کو اٹھایا، توجہ میری طرف دیکھیے گا، 3 دن کے ہیں امیر المومنین، ہاتھوں پر اٹھایا، چہرے کی طرف دیکھ کے مولا نے فرمایا یا علی ہم آئے ہیں، یا علی ہم آئے ہیں۔ اب آپ سے سوال کروں، 3 دن کا بچہ ہو آپ کے گھر میں اور آپ اس 3 دن کے بچے کے پاس جا کے بولے بیٹا آنکھیں کھولو میں آیا ہوں، تو وہ بچہ اگر آنکھیں کھولے گا بھی تو آپ کو دیکھ کے روئے گا۔ رسول خدا نے فرمایا یا علی ہم آئے ہیں۔ تیسری دفعہ جیسے ہی رسول نے کہا کہ یا علی ہم آئے ہیں، آنکھیں کھولی نہیں، صرف آواز سنی، اور آواز سن کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماتھے پر رکھ کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ راوی کہتا ہے کہ یہ منظر میں نے دیکھا تو یہ منظر دیکھ کے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، میرا قلم کانپ رہا ہے، میرا قلم لرزے میں ہے۔ یہ منظر دیکھ کے میں لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ ان دونوں کی یہ ملاقات دیکھ کے رسول نے کہا ہم آئے ہیں۔ علی نے آنکھیں کھولی نہیں، چہرہ دیکھا نہیں، صرف آواز سنی۔ یہ منظر دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں 1 سال پہلے کہیں رہ چکے ہیں، یہ دونوں پہلے
पहले कहीं एक साथ रह चुके हैं और फिर रसूल के साथ बचपन से अमीर अल-मोमिनीन साथ है रसूल। कभी रसूल कांधों पर सवार करवाते हैं, कभी रसूल के हमरा चलते हैं। दावतुल्लाह शीरा में भी सबसे पहली जो गवाही रसूल की बात की थी वो अमीर अल-मोमिनीन ने दी। जब रसूल ने कहा कौन है जो मेरी बात की गवाही देगा, जो मेरी बात की गवाही देगा वो मेरा खलीफा होगा, वो मेरा वसी होगा, वो मेरा बरादर होगा, तो सबसे पहले अमीर अल-मोमिनीन खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप अल्लाह के रसूल हैं। हर जगह अमीर अल-मोमिनीन रसूल खुदा के साथ साथ है। रसूल मेराज पर गए, मेराज के पर्दे के अंदर से जो हाथ निकला वो भी अली का था। शब हिजरत जिस हस्ती को रसूल ने बिस्तर पर सुलाया वो भी अमीर अल-मोमिनीन। बिला फस्ल खलीफा जिसे रसूल ने बुलाया वो भी अमीर अल-मोमिनीन। रसूल मेराज पर गए। मेराज पे जाने से पहले जब रसूल मेराज से वापस आए, मेराज तो कुछ अर्से बाद जंग खैबर का वाक़या हुआ और जब 39 दिन खैबर के मैदान में गुजरे, तवज्जो रखिएगा, 39 दिन खैबर के मैदान में गुजरे, 39वें दिन जब अल्लाह की रहमत परेशान हुई और परेशानी के आलम में दुआ के हाथ बुलंद करके कहा कि मेरे अल्लाह, तूने कहा था कि अली को मदीने छोड़ा हूँ, मैं अली को मदीने छोड़ आया हूँ, अब मेरी जो लश्कर है ये सारा लश्कर 40वें दिन खत्म हो जाएगी जंग और मैं जंग हार जाऊंगा, अली को बाहर, अली को वहाँ मदीने से खैबर के मैदान में भेज। तो आवाज़ कुदरत आई थी कि मेरे हबीब पुकार अली को, हमने अली को मुश्किल कुशा बनाया, पुकार अली को हमने मुश्किल कुशा बनाया है। तो रसूल ने खैबर में मैदान में आके रेत के टीले पे खड़े होकर अली को पुकारा था। तो रसूल ने कहा था कि जो सबसे पहले मुझे खैबर के मैदान में अली की आमद की खबर सुनाएगा वो मुझसे जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। खैबर के मैदान में मौला अली की आमद की जो सबसे पहले खबर सुनाएगा वो मुझसे जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। खैबर के मैदान में रसूल ने अली को पुकारा, अली मदीना से चले खैबर के मैदान में पहुंचे। सबसे पहली खबर जो अमीर अल-मोमिनीन की आमद की थी रसूल को वो जनाब सलमान ने दी। सबसे पहली खबर जनाब सलमान ने दी। वक्त गुजर गया, जनाब सलमान ने कुछ मांगा नहीं। रसूल वापस वदा करने के बाद मदीना पहुंच गए। मस्जिद नबवी सजी हुई है, रसूल मिंबर पर बैठे हुए हैं, असहाब सामने हैं और रसूल असहाब से गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ सलमान अपनी जगह से उठे और चलते चलते अमीर अल-मोमिनीन के पास पहुंचे और कहा कि या अली, आपने मुझे बुलाया है। तो मौला अली ने कहा कि सलमान याद करो, रसूल ने खैबर के मैदान में कहा था कि जो मुझे अली की आमद की सबसे पहले खबर सुनाएगा वो मुझसे जो मांगेगा मैं उसे वो अता करूंगा। यहाँ अली मुझे याद है रसूल ने ये कहा था। सलमान से मौला ने कहा सलमान से क्या मांगोगे, रसूल से क्या मांगना चाहोगे रसूल से? तो सलमान ने कहा या अली, मौला अली, मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है कि या रसूल अल्लाह से क्या मांगूं। वो रसूल है, जन्नत मुझे मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं रहता ही जन्नत की दहलीज पर हूं। जन्नत मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं है, मैं सैयदा के दरवाजे की दहलीज पर रहता हूँ। ये वो दरवाजा है कि जो दरवाजा अर्श पर खुलता है और इस दरवाजे के अंदर कुरान की आयतें रहती है। जन्नत में मांगूंगा नहीं, अभी तक मुझे समझ नहीं है मैं मांगू क्या। जब मौला अली ने फरमाया सलमान, अगर तुम चाहते हो कि रसूल से कुछ मांगो तो मैं तुम्हें बताऊं तुम क्या रसूल से मांगो। सलमान ने कहा मौला अली, इससे अच्छी बात क्या होगी कि आप मुझे बताएं कि मैं रसूल से क्या मांगूं। तो मौला ने फरमाया सलमान, अगर तुम चाहते हो कि तुम रसूल से कुछ मांगो तो रसूल से कहो कि या रसूल अल्लाह, जो मेराज में अल्लाह ने आपको 80,000 राज बताए थे उनमें से एक राज मुझे बता दे। जो अल्लाह ने मेराज वाले दिन आपको 80,000 राज बताए थे उनमें से एक राज मुझे बता दे। सलमान मौला के पास से उठे, चलते चलते मस्जिद में पहुंचे। मस्जिद में रसूल के कदमों को हाथ लगाया। हाथ लगाने के बाद कहा या रसूल अल्लाह, असहाब आपके सामने बैठे हैं, मैं असहाब को गवाह बना के कह रहा हूँ
کہ آپ نے خیبر کے میدان میں کہا تھا کہ جو علی کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. کہا ہاں سلمان مانگو, کیا مانگنا چاہتے ہو؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ میں کچھ مانگوں گا نہیں, بس اتنا بتا دیں جو معراج والی رات اللہ نے آپ کو 80,000 راز بتائے تھے ان میں سے ایک راز مجھے بتا دے. تو رسول نے مسکرا کر کہا کیا کہنے تیرے استاد کے سلمان, تیرے استاد کے بھی قربان جاؤں, تیری سوال کے بھی قربان جاؤں. سلمان نے یہ سنا, مولا رسول خدا نے فرمایا سلمان اگر سننا چاہتے ہو تو سنو, فلاں پہاڑی پر فلاں مقام پر ایک مقام ہے, اس مقام پہ ایک غار بنی ہوئی ہے, غار کے آگے ایک پتھر رکھا ہوا ہے, اس پتھر کے قریب جانا, جب اس پتھر کے قریب پہنچو گے تو پتھر سے کہنا تمہیں رسول نے سلام بھیجا ہے اور رسول کا حکم ہے کہ مجھے رستہ دو, رسول نے کا حکم ہے کہ مجھے رستہ دو. سلمان مسجد سے اٹھے, چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے. سلمان نے پتھر دیکھا, توجہ, سلمان نے پتھر دیکھا, پتھر کو سلمان نے کہا, پتھر سے کہا کہ تجھے رسول نے سلام بھیجا ہے اور رسول نے کہا ہے مجھے رستہ دے. سلمان نے رستہ جیسے ہی پایا تو سلمان نے دیکھا سیڑھیاں اتر رہی ہیں, سلمان سیڑھیوں سے اتر گئے. سلمان نے منظر دیکھا, سلمان منظر دیکھ کے واپس آ گئے. رسول نے پوچھا سلمان کیا دیکھا ہے؟ تو سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا پتھر کو جا کے میں کہوں آپ کا حکم دوں کہ مجھے رستہ دے. جیسے ہی پتھر نے مجھے رستہ دیا تو میں نے سیڑھیاں دیکھی, میں وہ سیڑھیاں اترا تو میں نے وہاں ایک نورانی شہر دیکھا. وہ نورانی شہر اتنا نورانی تھا کہ میں نے اس نورانی شہر میں 70 محلے دیکھے اور ہر محلے میں 70 نورانی مسجدیں دیکھی اور ہر مسجد میں 70 ممبر دیکھے. اور یا رسول اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم میں نے ہر ممبر پر علی کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا. اور محمد والے محمد صلوات میں نے ہر ممبر پر صرف علی کو دیکھا. مولا کی جب خلافت آئی اور مولا بظاہر ممبر پر آئے تو سلمان نے ایک دن آگے کہا کہ یا علی, یہ جو آپ کی بیعت نہیں کرتے آپ ان سے بیعت کیوں نہیں کروا دو؟ تو مولا نے کہا کہ سلمان تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے ان کی بیعت کی ضرورت ہے؟ سلمان نے کہا مولا میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں آپ ان سے بیعت کروائیں تاکہ آپ کی فوج میں اضافہ ہو, آپ کے لشکر میں اضافہ ہو. سلمان, مولا نے فرمایا سلمان کہ مجھے ان کی ضرورت ہے, میں ان سے بیعت کرواؤں. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ میری بیعت نہیں کرتے؟ بلکہ ایسا نہیں ہے, میں ان سے بیعت کروانا ہی نہیں چاہتا, میں ان سے بیعت کروانا ہی نہیں چاہتا. سلمان نے کہا مولا مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کی بات. مولا نے کہا سلمان تم میری بات کو سمجھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو. مولا اپنی مسکن سے اٹھے, مسجد کوفہ سے باہر نکلے, مسجد سے باہر نکلے. مولا نے کہا سلمان میرے برابر میں کھڑے ہوئے. سلمان برابر میں کھڑے ہوئے تو مولا نے اشارہ کیا تو بادل کا ایک ٹکڑا زمین پر آیا. جیسے ہی بادل کا ٹکڑا آیا تو مولا نے کہا سلمان اس پہ سوار ہو گئے. سلمان سوار ہو گئے, مولا بھی سوار ہوئے. مولا نے کہا سلمان آنکھیں بند کرو. سلمان نے آنکھیں بند کی. جیسے ہی سلمان نے آنکھیں بند کی تو مولا کی آواز ہے سلمان آنکھیں کھولو. سلمان کہتے ہیں جیسے ہی علی کی آواز آئی کہ آنکھیں کھولو, میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ یاقوت کی دنیا, میں نے دیکھا کہ یاقوت کی دنیا ہے اور ہر طرف لال لباس پہنے ہوئے لوگ ہیں اور یاقوت کا تخت رکھا ہوا ہے. اور جیسے ہی سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یاقوت کا تخت ہے, اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور جو لوگ ہیں وہ سارے اس تخت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھ بڑھ کر کسی کی بیعت کر رہے ہیں. سلمان کہتا ہے کہ میں چند قدم آگے بڑھا اور میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو اس تخت پر امیر المومنین لال امامہ پہن کے بیٹھے ہوئے اور دنیا آگے بڑھ بڑھ کے مولا کو بھاگ کر مولا کی بیعت کر رہی تھی. سلمان کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا, میں نے چاہا کہ میں آگے بڑھوں اور مولا سے سوال کروں کہ آواز آئی کہ سلمان آنکھیں بند کرو. سلمان کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی. جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی آواز آئی سلمان آنکھیں کھولو. سلمان کہتے ہیں میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا فیروزے کی دنیا ہے. ہر طرف نیلے لباس میں لوگ, فیروزے کا تخت پر امیر المومنین امامہ پہن کے بیٹھے ہیں اور دنیا مولا کی بیعت کر رہی ہے. سلمان کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ جلدی سے جاؤں اور مولا سے سوال کروں مولا یہ ماجرا کیا ہے. ابھی آواز آئی کہ سلمان آنکھیں بند کرو. سلمان کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی. پھر آواز آئی آنکھیں کھولو. جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو ہیرے کی دنیا, ہر طرف سفید لباس پہنے ہوئے لوگ اور ہیرے کے تخت پر امیر المومنین تشریف فرما ہے اور دنیا آگے بڑھ بڑھ کے مولا کی بیعت کر رہی ہے. سلمان کہتے ہیں اب میری
सलमान आंखें बंद करो। सलमान ने आंखें बंद की। सलमान ने कहा कि मेरा वादा आंखें खोलो। तो सलमान कहते हैं जैसी मैंने आंखें खोली तो वही रेत की वही मस्जिद कूफा थी जहाँ अली बैठे थे, मैं वहीं बैठा। सलमान ने यह मंजर देखा, खामोशी से अपनी जगह से उठ के घर की तरफ चल दिया। अगले दिन जनाबे अबूजर मौला की बारगाह में हाजिर हुआ और जनाबे अबूजर ने कहा कि या अमीर अल-मोमिनीन, अजीब बात है, कल से सलमान एक अजब सी हैरत में महल है। सलमान की आंखें फटी हुई है और ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ जवाब दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही सलमान के साथ क्या हुआ है। मौला ने कहा बुलाओ सलमान को। सलमान को बुलाया गया। अमीर अल-मोमिनीन की बारगाह में जनाब सलमान हाजिर हुए। तो मौला ने कहा सलमान क्या हुआ? अबू ज़र ने बताया है कि तुम्हारी आंखें हैरत से फटी हुई हैं और तुम किसी के सवाल का जवाब नहीं दे, तुम बोल नहीं रहे। सलमान ने जितने साथी मौला के साथ खड़े हुए थे सबको पीछे किया, मेरी तरफ देखिएगा, सबको पीछे करके सलमान बिल्कुल मौला के करीब आ गए। मौला के कान में आके सलमान ने हाथ जोड़ के कहा कि या अली, सच सच बताइएगा आप हैं कौन? या अली, सच सच बताइएगा आप हैं कौन? तो मौला ने फरमाया सलमान, मुझे समझना आसान नहीं है, मुझे समझने के लिए या मुस्तफा होना पड़ता है या खुदा होना पड़ता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मैं किसी की समझ में नहीं आता, मुझे समझने के लिए या मुस्तफा होना पड़ता है या खुदा होना पड़ता है। खुदा को समझने के लिए मुस्तफा होना पड़ता है, मुर्तज़ा होना पड़ता है, और मुस्तफा को समझने के लिए या मुर्तज़ा होना पड़ता है या खुदा होना पड़ता है। मिंबर पर बैठे थे मौला अली और खुतबा दे रहे थे कि एक शख्स खड़ा हुआ और शख्स ने खड़े होकर कहा कि या अली, आपको अपनी किस फजीलत पर नाज है? ऐसी कौन सी फजीलत है जिस पे आपको नाज है? तो मौला ने फरमाया कि मुझे जिस फजीलत पर नाज है वो ये नाज है कि मेरा ये जो जितना इल्म है ये लुआब रसूल अल्लाह का असर है, ये लुआब रसूल का असर है, मुझे इस फजीलत पर नाज है। एक शख्स बीच मजमे में से खड़ा हुआ और उसने कहा या अली, आज सच आपकी जबान से निकल ही आया कि ये जो जितना इल्म आपके पास है ये आपका इल्म नहीं है बल्कि लुआब रसूल का असर है। तो अमीर अल-मोमिनीन ने उसे फरमाया कि बच उस दिन से, अभी तो रसूल का लुआब बोला है, जिस दिन रसूल का लहू बोलेगा तब तेरा क्या होगा। अभी सिर्फ लुआब बोला। मौला अली ने अल्लाह से कहा था, तवज्जो, कि मेरे अल्लाह, तूने मुझे अपनी हर सिफ़त अता की, मज़हरे सिफ़ात खुदा है अमीर अल-मोमिनीन, अपनी हर सिफ़त अता की, लेकिन ये एक जो सिफ़त है तकब्बुर वाली, ये मुझे क्यों नहीं? तवज्जो, ये जो तकब्बुर वाली सिफ़त है ये मुझे क्यों नहीं? तो आवाज़ कुदरत आई कि या अली, तकब्बुर सिर्फ मुझे जचता है, तकब्बुर सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। उन्होंने कहा वो क्यों? आवाज़ आई इसलिए ऐ अली कि मैं तकब्बुर मेरे ऊपर इसलिए जचता है कि मुझे तू सजदा करता है। मैं इस बात पर तकब्बुर करता हूँ कि मुझे तू सजदा करता है। आले मोहम्मद मज़हरे ज़ात इलाहिया है, ये वो है कि जिन्होंने अल्लाह पहुँचाया है। अल्लाह नजर नहीं आता था, इन्होंने अल्लाह पहुँचा के अल्लाह को मनवाया। 1,24,000 अंबिया हैं, किसी ने तौहीद पर खुतबा नहीं किया, सबने कहा कि अल्लाह है, अल्लाह को मानो। शद्दाद के दरबार में जनाब हूद आए थे तो जनाब हूद ने कहा था अल्लाह को मान। तो शद्दाद ने कहा कहाँ है तेरा अल्लाह? तो जनाब हूद ने कहा नजर नहीं आता। अच्छा नजर नहीं आता, मानू क्यों? तो जनाब हूद ने कहा जन्नत के लिए। तो कहा कहाँ है जन्नत? तो वो भी नजर नहीं आता। शद्दाद हंसा और हंस के कहा जिसको मानू वो भी नजर नहीं आता, जिसके लिए मानू वो भी नजर नहीं आता, तो फिर उसे मानू क्यों? 1,24,000 अंबिया आए और सबने कहा अल्लाह है, अल्लाह को मानो। किसी ने ये नहीं बताया कि अल्लाह है कहाँ, अल्लाह को मानना कैसे? बस अल्लाह है, अल्लाह को मानो। हत्ता के
پر خطبہ نہیں کیا. توجہ رکھیے، واحد ذات ہے امیر المومنین کی، سب سے زیادہ خطبے امیر المومنین نے توحید پر دیے. اس کی ایک وجہ ہے، دنیا کو ابراہیم کے اوپر شک نہیں ہوا کہ ابراہیم خدا ہے. دنیا کو موسیٰ پہ شک نہیں ہوا، حالانکہ ابراہیم نے بھی معجزات دکھائے، موسیٰ نے بھی معجزات دکھائے، اور جناب عیسیٰ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے. حتیٰ کہ لوگوں کو عیسیٰ پر بھی خدا ہونے کا شک نہیں ہوا، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا لوگ. لیکن واحد ذات ہے امیر المومنین کی. لوگوں نے مولا علی کو خدا کہنا شروع کیا، امیر المومنین نے منبر پر آ کر توحید بیان شروع کر دی، توحید بیان کرنا شروع کر دی کہ اے لوگوں سنو، جسے میں سجدہ کرتا ہوں وہ خدا ہے، میں خدا نہیں. جسے میں سجدہ کرتا ہوں وہ خدا ہے. آل محمد نے اللہ پہنچایا ہے، اللہ منوایا ہے کہ اللہ ہے. اللہ کو کیسے ماننا ہے یہ آل محمد نے بتایا. آل محمد نے سجدے میں رکھ کے بتایا ہے کہ وہ اللہ ہے. جیسا عقیدہ توحید ہمارا ہے ویسا کسی کا نہیں. جیسا ہم آل محمد کو مانتے ہیں ویسا کوئی نہیں. دنیا آل محمد کو سمجھ ہی نہ سکتی. آل محمد نے کیا کچھ نہیں دیا دنیا. رسول نے دین دیا، علی رسول کا ساتھ دیا، حسین نے دین بچایا. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے نے لوگوں کو قرآن دیا، اس گھرانے نے لوگوں کو آداب سکھایا، اس گھرانے نے لوگوں کو پردہ کرنا سکھایا. اور جس گھرانے نے لوگوں کو پردہ کرنا سکھایا، اسی گھرانے کی بیٹیوں کو شام کے بازاروں میں بغیر چادروں کے لگائے. کل ابھی چہلم گزرا ہے عزاداروں، کروڑوں کی تعداد میں دنیا حسین کے روزے کی زیارت ہو رہی ہے. اور میری دعا ہے کہ ایک مرتبہ لازمی اپنی زندگی میں حسین کا چہلم کربلا میں نہ عزاداروں. ایک مرتبہ لازمی حسین کا چہلم شام میں کرو، اور وہ مقام دیکھو جہاں علی کی بیٹیاں شرابیوں کے مجمع میں کھڑی رہتی. عزاداروں، اس گھر کی بیویوں نے پردہ کرنا سکھایا. اور آپ مصائب میں سنتے ہیں نا، کبھی کولی کی بیوی ام ایمن کا واقعہ، کبھی اس گھر کی کنیز جناب شیری کا واقعہ. جناب زینب کی شہادت کے ایام شروع ہو گئے ہیں. 23 سفر شہادت ہے جناب زینب، اور آج 21 سفر ہو گئی ہے. وہ بہن کہ جسے بھائی کی لاش پر رونے نہ دیا گیا، وہ بہن کہ جب بھائی کے لاشے کے قریب سے گزری تو ہاتھ پسے گردن رسم میں بندھے ہوئے تھے. عزاداروں، جناب زینب لاشہ حسین کے قریب آئیں اور قریب آ کر کہا، کیا تم میرے بھائی حسین؟ لاشے پر پتھر گرے ہوئے تھے، پتھر ہٹانے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے. زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، بیوی نے کوہنیوں کے سہارے سے پتھر کو لاشے حسین سے ہٹایا. اور جب چہلم کرنے جناب زینب شام سے کربلا پہنچی ہے تو جناب زینب جس محمل پر سوار تھی، اس محمل سے اپنے آپ کو مولا حسین کی قبر پر ایسے گرایا ہے کہ جیسے مولا عباس نے زین چھوڑی تھی بغیر ہاتھ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. عزاداروں، دنیا کہتی ہے 10 محرم کے بعد حسین کا امتحان ختم ہو گیا اور زینب کا امتحان شروع ہو گیا. لیکن کیسے ختم ہوا حسین کا امتحان؟ کیا حسین کا امتحان کربلا تک سے تھا؟ نہیں عزاداروں، کیا گزری ہوگی حسین ابن علی
اوپر جب نیزے کی نوک سے بغیر چادر کے علی کی بیٹیوں کو شرابیوں کے مجمع میں دیکھا ہوگا. عزاداروں قافلہ چلا اور چلتے چلتے قافلہ شام کے بازار میں پہنچ گیا. شام کے بازار سے گزرتے گزرتے قافلہ شام کے دربار میں پہنچا. شام کے دربار میں جب قافلہ پہنچا تو بیویوں نے شرابیوں کے مجمع میں دور تخت کے اوپر یزید کی زوجہ ہند کو کھڑے دیکھا تو جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا کہ ام کلثوم کیا آپ نے پہچانا کہ وہ سامنے کون خاتون کھڑی ہے؟ تو جناب ام کلثوم کی آواز آئی کہ بیوی جب سے عباس نے سین چھوڑی ہے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے, مجھے دکھتا کم ہے, آپ بتائیے کون ہے؟ تو جناب زینب نے آواز دے کے کہا ام کلثوم سامنے ہند کھڑی ہے. تو ام کلثوم نے آواز دے کے کہا بیوی کون سی ہند؟ وہ ہند جسے ہم نے قرآن پڑھنا سکھایا تھا, وہ ہند جسے ہم نے پردہ کرنا سکھایا تھا. آواز آئی ہاں وہی ہند ہے. عزاداروں رسل میں بندی ہے علی کی بیٹیاں بالوں سے اپنے چہرے کو چھپایا اور سر کو جھکا کر ہند کے قریب سے گزرنا چاہا. ہند نے قافلے کو روکا اور آواز دے کے کہا اے بیویوں, اے قیدی بیویوں, تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ تو جناب زینب کی آواز آئی میرا تعلق مدینہ شہر سے ہے. مدینہ کا نام آنا تھا کہ ہند نے کہا کیا تم مدینہ میں رہنے والے لوگوں کو جانتی ہو؟ تو بیوی نے کہا تم کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ تو ہند کی آواز آئی مدینہ میں میرا مولا حسین رہتا ہے, میں اپنے مولا کا پوچھنا چاہتی ہوں. بیوی کی آواز آئی ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا میرے مولا کا ایک جوان بیٹا ہے جس کا نام علی اکبر ہے, وہ بہت حسین ہے, مجھے علی اکبر کی خبر دے دو. بیوی نے کہا ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند کی آواز آئی میرے مولا کا ایک بیٹا اور ہے جس کا نام سجاد ہے, بڑا حسین جوان ہے, مجھے میرے مولا سجاد کی خبر دے دو. مولا بیوی زینب کی آواز آئی ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند کی آواز آئی میرے مولا کا ایک بھائی ہے جس کا نام عباس ہے, مجھے اس عباس کی خبر دے دو. بیوی کی آواز آئی ہند کیا اپنے مولا کی بہنوں کا نہ پوچھے گی؟ ہند کا جیسے یہ سننا تھا کہ ہند نے کہا اے بیوی خبردار میرے مولا کی بہنوں کا نام یہاں نہ لینا, وہ زمانے کو پردہ سکھانے والی ہے اور یہ شرابی کا دربار ہے, وہ آل نبی ہے اور یہ شرابی کا دربار ہے, یہاں ان کا نام نہ لینا. جناب زینب نے سر کو اٹھایا اور چہرے سے باتوں کو ہٹا کے کہا مجھے پہچان, میں تیری وہ بیوی زینب, میں تیرے مولا کی بہن زینب. ہند کی آواز ہے بیوی آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ بیوی میرا عباس کہاں پر تھا؟ آواز آئی ہند وہ دیکھ وہ جو سامنے سر رکھے ہیں ان میں پہلا سر تیرے مولا حسین کا ہے, دوسرا سر تیرے مولا کے بیٹے اکبر کا ہے, تیسرا سر عباس کا رکھا ہے. ہند کی آواز ہے بیوی مولا سجاد کہاں ہے؟ آواز دے کے کہا ہند وہ جو سروں کے قریب ایک ضعیف رسل میں جکڑا بیٹھا ہے وہی تیرا مولا سجاد ہے. عزاداروں ہند نے اپنا برقع اتارا اور برقع اتار کے دربار کے درمیان میں آئی اور آگے کا یزید خدا تجھ پر لعنت کرے, تو نے پردہ سکھانے والی بیویوں کو آل رسول کو شرابیوں کے مجمع میں لے آیا. یزید منبر سے اترا اور دوڑ کے آگے بڑھا اور اپنی ابا اتار کے ہند کے سر پر ڈالی اور ڈال کر کہا ہند کیا تجھے پتہ نہیں ہے یہ شرابیوں کا مجمع ہے, تو بغیر چادر کے اس مجمع میں آ گئی. ہند نے یزید کی ابا کو زمین پر پھینکا اور زمین پر پھینک کے کہا یزید تجھ پر لعنت ہو, تو ان کو تجھے میرے پردے کا خیال ہے لیکن جو دنیا کو پردہ سکھاتی ہے تو انہیں رسل میں جکڑ کر